اچھا ہمارے کالر بھی موجود اس وقت بسما، آپ کچھ کہنا چاہتے؟ جی کالر بسما ہے ہمارے ساتھ لاہور سے. السلام علیکم. آئے کالر جو ہے وہ چلی گئی ہمارے ساتھ. جی آغا صاحب، بات ہو رہی تھی سرسوں کے تیل کی، اور آج کل ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ سرسوں کا تیل بہت خراب ہے. جی وہ 100% غلط بات ہے. ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھایا کہ جب بھی سرسوں کا تیل استعمال کرنا ہو تو پہلی بات جو ڈاکٹر صاحب نے بھی کہی وہ یہ کہ موئسچر سرسوں کے تیل میں بہت زیادہ ہے. لہذا جب بھی سرسوں کا تیل اچار کے لیے کسی چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو ہماری بڑی بوڑھیاں کہا کرتی تھی کہ جب تک تیل میں کڑکڑاہٹ کی آواز ہے تب تک تیل کو گرم کرو. کڑکڑاہٹ ختم ہو جائے اس کا مطلب ہے کہ موئسچر ختم ہو گیا، پھر آپ اچار میں استعمال کریں. اور جب بھی سرسوں کا تیل استعمال کرتے تھے ہمارے پرانے لوگ، وہ ہمیشہ یا ادرک یا لہسن یا پیاز موٹی موٹی کاٹ کر اس میں ڈال کر پہلے جلا لیتے تھے اور جلانے کے بعد استعمال کرتے تھے. روٹی کا ٹکڑا بھی وہ جو روٹی کا باسی ٹکڑا، یہ تمام وہ عمل ہیں جو اس کے اندر جو خرابیاں جن کو آج کل ہائی لائٹ کر کے مارکیٹنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ اس سے ختم ہو جاتی ہے. جی صحیح، ٹھیک ہے. اچھا تو آج کیونکہ آغا صاحب نے کہا ہے کہ آغا صاحب جو ہیں یہی بیٹھ کے، کیونکہ بہت سے ڈسکشن میں یہی بیٹھ کے زیادہ کروں گا، اور ابھی آپ نے سرسوں کے تیل کے والے سے بتائی. میں نے سما کے پلیٹ فارم سے ایک شو کیا تھا جس میں راولپنڈی گئی تھی، اور وہاں پہ پاکستان کی پہلی جو ٹرک ڈرائیور خاتون ہیں ان کے ساتھ میں نے شو کیا. ان کی اسکن بڑی اچھی تھی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی اسکن بڑی اچھی ہے، آپ کیا لگاتی ہیں؟ اور آپ کی، کیونکہ آپ نے تو کام ہی بندوں کے ساتھ کرنا ہے، پوری آپ اتنی بڑی چادر لپیٹتی ہیں، آپ نکلتی ہیں، آپ نے ٹرکوں کے اڈوں پہ بیٹھنا ہے، وہاں سارے ہیں ہی بندے، تو کیا کرتی ہیں آپ اسکن کیئر؟ آپ کی کوئی روٹین ہے؟ کہتی ہاں ہے. تو میں نے کہا کیا ہے وہ؟ کہتی میں سرسوں کا تیل لگاتی ہوں. تو یہ سرسوں کے تیل میں ایسی کیا چیز ہے جو آپ کی اسکن کے لیے بڑی اچھی ہے؟ اصل میں مختلف قسم کے ایسڈ اس کے اندر ہیں اور سرکولیشن آف بلڈ کو وہ انکریز کرتے ہیں. آپ دیکھیں جب بھی ہم لوگ زیتون کے تیل کے لیے تو حکم ہے، ہمیں تو ڈر لگتا ہے ہائی سرسوں کا تیل منہ پہ لگا لیں، منہ پہ بال نکل آئیں گے. یہی پرسیپشن ہے نا. تو سرسوں کا تیل بہت اچھا ہے. اور ہم بات کر رہے تھے پیروں کی مالش کی، یہاں پر ایک چھوٹی سی ٹپ دینا چاہوں گا. اگر گھٹنے سے نیچے کوئی اناڑی بندہ بھی مالش کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. گھٹنے سے نیچے، ٹھیک ہے. گھٹنے کے جوڑ کو کبھی ہاتھ نہ لگوائیے. ہر جوڑ میں گھٹنے کے جوڑ سے نیچے پیر کے ناخن تک جتنا مرضی وہ دبائے، اور خاص طور سے پنجے کا مساج کرے، پیر کے پنجوں کا، تو آپ کے جسم کی تمام بیماریوں کا علاج وہاں سے نکلے گا. پریشر پوائنٹ سر، بڑوں کو بول دے ڈونٹ ٹچ مائی گھٹنا، اسٹے اوے فرام مائی گھٹنا. گھٹنے کے جوڑ کو جب تک کہ کوئی شخص جانتا نہ ہو، سمجھتا نہ ہو، اور کوئی اناڑی شخص ہاتھ لگائے تو وہ اب مسائل پیدا کر دے گا. اندر جو لیگامنٹس ہوتے ہیں نا جن سے جڑا ہوا ہے گھٹنا، یہ اوپر کا گھٹنا، یہ نیچے، اب یہ دو لیگامنٹس ہیں، ان کو کسی نے اپوزٹ ڈائریکشن میں ٹوسٹ کر دیا نا تو پھر گھٹنا گیا. دیٹ از دا ریزن. تو میں بالکل واضح ایک اور دوسری ایک اور احتیاط، جب بات سرسوں کے تیل کی آ رہی ہے، مالش لوگ کمر کی کرواتے ہیں. میں نے بہت ساری خواتین کو دیکھا کہ ان کی کمر میں شدید درد ہو رہا ہوتا ہے، وہ الٹی لیٹ جاتی ہیں اور اپنے بچوں سے کہتی ہیں کہ میری کمر پر چلو، دباؤ پیروں سے. اچھا صرف خواتین نہیں، وہ بڑے بزرگ بھی کہتے تھے کہ چلو بھائی وہ ٹانگوں پہ بھی واک کر لو، میری کمر پہ بھی واک کر لو. اگر فرض کریں کہ L4 L5 کا جوڑ آپ کے ایڑی، وہ بچہ جو کھڑا ہوا ہے اس کی ایڑی کے وزن پر اگر L4 L5 کا مس مینجمنٹ آ گیا تو یہ طے کر لیجئے کہ آپ کا شیٹنگ نرو گیا، نئے مسائل پیدا ہو جائیں گے. مے بی پاسبل اگر یہ زیادہ زور سے اس نے بہت زور سے کوئی کر دیا تو مے بی پاسبل آپ کی دونوں ٹانگیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں. اوہ مائی گاڈ، صرف بیک کی اوپر سے ادھر بھی، ادھر سے. آپ یقین کیجئے کہ یہ وہ چھوٹی چھوٹی سی غلطیاں ہیں جو لوگ عام طور پر کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ کتنی سیریس غلطی ہے. ہاں اچھا، ایک اور چیز ہوتی ہے کہ ہمیں ہڈیوں کی بیماریوں کا پتہ نہیں ہوتا ہے نا، کہ آپ کی ہڈیاں بھربھری ہو رہی ہیں. اللہ نہ کرے آپ کو ہڈیوں کی کوئی ایسی، کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں نا رات کو بخار ہو جاتا ہے، رات کو باڈی گرم ہو جاتی ہے، رات کو بخار ہو جاتا ہے یا باڈی گرم ہو جاتی ہے اس طرح. اور اللہ نہ کرے ہو سکتا ہے، ایسا نہیں کہ ہر ایک کو نہیں ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہڈیوں کی ٹی بی بھی ہو، اور اس میں آپ کی ہڈیاں بہت بھربھری ہو جاتی ہیں. اور پھر جیسے آغا بھائی بتا رہے ہیں کہ دبانے سے وہ بھربھری ہڈیوں کا اور کچمبر بن جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے، میرے پاس بہت سارے انٹیریئر سینس سے ایسے پیشنٹ آتے ہیں، کہتے ہیں ہم فلاں کے پاس گئے تھے، انہوں نے ہمیں یہ ترکیب بتائی، یہ کیا. جب ان کا جیسے MRI وغیرہ کرانے کے بعد، ان کے ٹیسٹ کرانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ان کو ہڈیوں کی ٹی بی تھی اور پریشر سے ان کو زخم بن گئے. تو
یہ خواتین کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ جب آسٹیوپوروسس ہوتے ہیں تو اس میں بھی تو ہڈیاں ایسی جی جی بالکل, اس کا مطلب ہے کہ اس میں جا کے وہ جو ہم اپنی گھنٹوں اپنی جو ہماری ڈومیسٹک ہیلتھ ہے اور جا کے کہتے ہیں میں دباؤ, تو وہ تو اور بڑا نقصان دہ ہوگا. جن کو دبانے سے آرام آتا ہے نا ان کے لیے میں ایک ٹپ بتا دیتی ہوں, میگ فوس بہت اچھی ہے, میگنیشیم فوس. جہاں آپ کو لگتا ہے نا کہ کوئی مجھے پریس کر رہا ہے تو آرام آ رہا ہے, تو میگنیشیم کی کمی ہے. آسانی سے آپ جو ہے نا میگ فوس لے لیں. ہم ہومیوپیتھک میں میگ فوس 6x بتاتے ہیں, بچے بھی لے سکتے ہیں, بڑے بھی لے سکتے ہیں. 4 ٹیبلٹ دن میں 3 بار, آپ کو اس کا فائدہ 15 دن میں سٹارٹ ہو جائے گا. جو یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی پریس سے آرام آتا ہے مجھے, اور ان میں میگنیشیم کی کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ کہتے ہیں پلیز دبا دو, جتنا دبائیں گے ان کو آرام آتا ہے. تو یہ کمی ہے, اس لیے ہم لوگ میگ فوس دیتے ہیں. میگ فوس سے پھر یہ چیز صحیح ہو جاتی ہے. صحیح, ٹھیک ہے. لیکن یہ جو آپ نے بات کہی ہے نا کہ وہ جو ہڈیاں بھربھری ہڈیاں بھربھری ہوتی ہیں, تو یہ آسٹیوپوروسس کی کوئی فارم ہے؟ آسٹیوپوروسس بھی ہو سکتا ہے, آسٹیوپینیا بھی ہو سکتا ہے. آسٹیوپوروسس ہوتا ہے تو آپ یو آر مور پرون فار ٹی بی بیسکلی, کیونکہ آسٹیوپوروسس سمجھ لیں آپ کی امیونٹی جو ہے وہ ہڈیوں کی بالکل ختم ہے, اور اسی ہڈیوں میں سے آپ کا اسپائنل کارڈ گزر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر وہ بھی کمزور ہو رہا ہے, وہ کمزور ہو رہا ہے تو برین کمزور ہو رہا ہے, برین کمزور ہو رہا ہے تو دل کمزور ہو رہا ہے, دل کمزور ہو رہا ہے تو خون کا فلو کمزور ہو رہا ہے. ایوری تھنگ از کنیکٹڈ. پھر میں نے ان سے کہا آپ ٹی بی کا ٹیسٹ کرا لیں, تو انہوں نے مجھے کیا کہا کہ مجھے بلغم کا ٹیسٹ کیوں دے رہے, مجھے کوئی چیسٹ کنجیشن تھوڑی نہ مجھے. میں نے کہا بھائی ضروری نہیں ہے کہ ٹی بی صرف لنگس کا ہو, بالکل لنگس کا ہی ٹی بی نہیں ہو سکتا. کہ مطلب کہ پھر پیشنٹ ہوتے ہیں نا ان کے, وہ ظاہر سی بات ہے اپنی ان کی ایک حد ہوتی ہے نالج کی. ہڈیوں کی ٹی بی بھی آج کل بہت کامن ہے. تو خدارا مطلب آپ ڈاکٹرز کے پاس جائیں, دیکھیں, اور یہ جو پہلوانی اپنے ساتھ کراتے ہیں جیسے سر نے کہا یہ نہ کرائیں, اس کا آپ لوگ نقصان اٹھا سکتے. Oh my God, oh my God. اور زندگی بھر کی محتاجی ہوتی ہے, آپ بستر پر ہوتے ہیں. L4 L5 تو ہے, لیکن جیسے یہ والی جگہیں ہوتی ہیں نا, یہ جو جگہ اوپر, اس سے تو بس آپ کی پھر آپ کا یورین بھی بند ہو جاتا اگر اس کو پریس ہو جائے. جی ڈاکٹر, جو آپ نے جگہ بتائی نا, یہ جگہ وہ ہے جہاں پر حجامہ کرنا سنت ہے. یہ سنت پوائنٹ ہے. Here comes the حجامہ. یہ وہ جگہ ہے جو اپر باڈی کے تمام ٹاکسنز کو ایک جگہ پر جمع کرتے ہیں. اچھا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں حجامہ کرتے وقت ہم ڈرائی حجامہ کو اوائڈ کرتے ہیں. حجامہ ہمیشہ 2 یا 3 مرتبہ ڈرائیڈ کرنے کے بعد کٹ لگانا چاہیے. اگر آپ صرف اس طرح کر دیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا حجامہ کرنے سے کتنا فرق ہے. بہت فرق آتا ہے. ڈرائی حجامہ ویسے کیا ہوتا ہے؟ بس آپ کپ لگا لیں اور وہ خود ہی ہو جاتا ہے. دیکھیے کپ لگا کر ویکیوم پہلے ڈالتے ہیں, ویکیوم کرتے ہیں اس کو, تو پوری ایریا کا تمام سکنگ پوائنٹ بن جاتا ہے وہ. اب وہ پورے ایریا کا سکنگ پوائنٹ بن گیا. 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 ٹرائی کے بعد 4تھی ٹرائی میں آپ کٹ لگائیں, تمام جو ٹاکسن ہیں وہ نکل آئیں گے, آپ کو ریلیف میں ملے گا. اچھا حجامہ کی بھی ایک بات بتا دوں, کچھ لوگ تھائرائڈ پہ حجامہ کراتے ہیں, اور دیکھیں سیدھی سی بات ہے کہ حجامہ کے لیے بھی پڑھائی کی بہت ضرورت ہوتی ہے نا. پلیز آپ ایک سرٹیفکیٹ لے کر پھر آپ حجامہ, کیونکہ میرے پاس ایک ایسا کیس آیا تھا کہ اس کو حجامہ لگا کے چھوڑ دیا, اس کی ڈیتھ ہو گئی. Oh my God, oh my God. یہاں لگا کر نا, یہاں آپ یہ دیکھیں نا, لگاتے ہیں بالوں پہ, لگا سر پہ لگا. لوگ, میں نے دیکھا لوگ اب چہرے کا حجامہ بھی کرا رہے ہیں. اتنی ابھی ایڈوانس ساری اسٹڈیز ہو چکی ہے کہ لوگ مطلب ڈپریشن سے نکالنے کے لیے حجامہ کریں, اسٹریس سے نکالنے. جادو ٹونے سے بھی یہاں لگاتے ہیں. جی بالکل بالکل, یہاں لگاتے ہیں. آپ کو میں ایک حجامے کا واقعہ بتاؤں. میرے پاس ایک بچی آئی تھی بہت ہی خوبصورت, تو اس کی مدر میری پیشنٹ تھی, تو اس نے کہا اس کو اچانک سے نا دانے ہو رہے ہیں, اچانک سے, تم اس کا حجامہ کر دو. میں نے کہا نہیں دوا دے دیتی ہوں. نہیں, اب آج کل لوگ جو ہے نا اوائڈ کرتے ہیں دوا کے لیے, حجامہ کر دو. میں آج سے آپ کو آج کل کے نہیں 5-6 سال پہلے کی بات بتا رہی ہوں. میں نے اس کا حجامہ کرنے لگے, لٹرلی کسی نے میرا ہاتھ پکڑ کے پیچھے کیا. پھر میں حجامہ کرنے لگی کہ مجھے لٹرلی لگا کہ کوئی میرا ہاتھ پیچھے کر رہا ہے. میں رک گئی, میں خود رک گئی. رک کے میں نے اس سے کہا یار تم اس کو کسی کو دکھاؤ. ہاں مطلب کہ میرے بس کا نہیں ہے, کیونکہ ایک ٹرائی میں آپ کو ہوتا ہے کہ یار شاید کچھ ہوا ہے. جب سیکنڈ دفعہ میں کب وہ کر رہی ہوں, تو کوئی اگر مجھے میرا ہاتھ پیچھے کر رہا ہے, میں نے اس سے کہا کہ کرو. اچھا وہ میری اور اچھی دوست بن گئی, کیونکہ پھر میں نے اس سے کہا دیکھو ایسے کے پاس جانا جو پیسے نہیں لے. سوری میں ذرا بلنٹلی بولتی ہوں, کوئی صحیح والا علم والا ہو, ایسا نہیں کہ تم کہیں پھنس جاؤ. اتنی پیاری سی بچی ہے, کیونکہ اس میں اسپیسیفکلی چاند کی ڈیٹس بھی بڑی میٹر کرتی ہیں. 19 20 17 آئی بلیو اور ڈیٹس ہیں. 17 19 17 19 21.
تو پھر کیا ہوا کہ وہ اس کی مدر گئی, پروفیسر تھے, بہت اچھے پڑھے لکھے تھے اور وہ یہ علم بھی جانتے تھے. پھر انہوں نے ان کو پڑھائی وغیرہ دی, الحمدللہ وہ بچی کے خود صحیح ہو گئی, ساری ایکنی وغیرہ سب خود بخود سیٹل ہو گئی. پھر بتایا کہ وہ کہیں سے گئی تھی تو کہیں کچھ تھا تو اس نے پھلانگ لیا تھا, اس طرح کی بات. تو حجامے میں بڑی حکمت ہے, بہت حکمت ہے. میں نے بہت اس کے میریکلز دیکھے کہ نا, مطلب اس کے بعد تو خوف کے مارے 3 مہینے تک میں نے کس کو مجھے ڈر اتنا لگا لٹرلی. مدھیہ کسی نے, آپ یقین نہیں کریں گی کہ وہ جو ہے نا, کسی نے ایسے کر کے ہاتھ ایک دفعہ پیچھے کیا, میں نے کہا ایک دفعہ سے میرے کہا شاید میرا ایسے وہم ہے. جب دوسرا جھٹکا مجھے لگا میں نے کہا بھائی اس سے پہلے کچھ ہو, میں کہا رک جاؤ. ہاں یہ بہت ٹرکی ہوتا ہے بھائی حجامہ اسپیسیفکلی ایسے کسی پہ جس کو اگر کوئی پرابلم ہو کوئی, کیونکہ وہ بھی ساری چیزیں جو ہے نا وہ تو لگنے سے پہلے ہی ہوا نا. بات کی تو میں نے بہت دیکھے حجامہ, یہاں لگنے کے بعد تو میں نے بہت کیسز دیکھے, وہ تو میں نہیں وہ کروں گی. لیکن جو ہے نا وہ تو میری راتوں کی نیندیں اڑا دی تھی اس نے, اور میں اتنی آئے تو کرسی پڑھ پڑھ کے. اس سے اگر ہٹ کے ایک بات اور کر لوں, ہمارے ہاں بہت زیادہ کامن ایک چیز ہے, خواتین کے جوڑوں میں درد ہو رہا ہے, انہیں یہ نہیں پتا کہ ان کو ہو کیا رہا ہے. ایون وہ مینوپاز میں چلی گئی ہیں تب بھی کیلشیم کھا لو. نہیں کھانا چاہیے. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اگر آپ کے جسم میں کیلشیم, سیرم کیلشیم بڑھ گیا ہے تو یہ کرونری آرٹریز میں جا کر کے آپ کے دل کے دورے کا سبب بن سکتا ہے. And that can be a silent one as well. Definitely. ہاں. اس لیے اب جو ہے جو بھی کارڈیک انزائم ٹیسٹ کراتے ہیں اس کے ساتھ کارڈیک کیلشیم بھی ٹیسٹ کراتے ہیں, کیلشیم اسکور کرواتے ہیں. جی صرف اس لیے کرواتے ہیں. اور آپ یقین کیجئے کہ یہ وہ کتنی خوشی تھی, میرا 0 ابھی آپ کا کہ صبح میک اپ میں وہ ڈسکس کر رہے تھے. خیر جی, یاد ہے اب شو کا وقت جو ہے وہ جناب ہو گیا ختم. تھینک یو سو مچ آپ سب کا, ڈاکٹر میرا آپ کا, ڈاکٹر بلقیس صاحب کا, آغا صاحب آپ کا, ڈاکٹر بطول آپ کا, کیونکہ آج سٹرس فروٹ کے بارے سے ہم بات کر رہے تھے, لیکن اور بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ لٹرلی جس نے ہلا دیا دماغ کو, ایسی چیزیں ہمارے فیکٹ سامنے آئیں. آئی ایم شیور آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور ہماری بڑی ساری جو مسکنسیپشنز ہیں وہ دور ہوئی ہوں گی. آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, شاد رہیے, آباد رہیے, اللہ پاک آپ کو اولاد کے غم سے محفوظ رکھے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.